عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور حکومت ایک مرتبہ لوگ عید کا چاند دیکھنے کے لیے پہاڑی پر صاحب کرام تشریف لے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے. سبھی پر عید کے چاند کو تلاش کر رہے تھے. ایک صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے عرض کی کہ وہ سامنے دیکھیے عید کا چاند دکھائی دے رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈائریکشن میں بہت غور سے دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمان پر کچھ دکھائی نہیں دیا. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملے کو فوراً سمجھ گئے اور فرمایا کہ جا کے اپنی آنکھوں کو دھو کر آؤں. جب وہ شخص آنکھیں دھو کر آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب چاند تو دیکھو کہاں ہے. تو اس نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا کہ اب تو چاند نہیں ہے. فرمایا کہ دراصل چاند پہلے بھی وہاں نہیں تھا, لیکن تمہاری آنکھ میں تمہاری پلکوں کا ایک بال ٹوٹ کر چلا گیا تھا. اس بال کی وجہ سے تمہیں آسمان پر چاند کا دھوکہ ہو رہا تھا. جب تم نے آنکھ دھوئی تو تمہاری آنکھ سے بال دور ہو گیا. اب دوسروں کی طرح تمہیں بھی چاند نہیں دکھائی دے رہا. بات یہ ہے کہ ہم لوگ نیک کام کرتے رہتے ہیں, مثبت سوچ رکھتے ہیں. حقوق اللہ حق الوسع انسانی دسترس میں جس حد تک ہے ہم حقوق اللہ کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن احوال ہم پر پھر بھی نہیں کھلتے. ہماری باطنی آنکھ وہاں نہیں ہوتی. جو شخص مثبت سوچ رکھتا ہے, انٹلیکچولی آنےسٹ ہے, حقوق العباد جس حد تک ہیومنلی پاسبل ہے ان کو ادا کرتا ہے, اسی طرح جس حد تک ہیومنلی پاسبل ہے حقوق اللہ ادا کرتا ہے اپنی استطاعت کے آخری حدوں تک جا کے. اور پھر بھی اگر اس پر احوال نہیں کھلتے ہیں, باطنی آنکھ نہیں کھلتی ہے, تو پھر اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس شخص کی طرح اس کی آنکھ میں دنیاوی خواہشات اور دنیاوی آرزوؤں اور تمناؤں کا بال آ گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ
اپنی آنکھ سے ہم وہ بال دھو ڈالیں تاکہ ہمیں صاف دکھائی دینے لگے، ہماری باطنی آنکھ کھل جائے، ہم پر احوال کھل جائیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو شیطان ہمیشہ پیش کرتا ہے کہ ہمارے دلوں میں شیطان یہ خیال ڈالتا رہتا ہے کہ تمہارے اندر سے دنیاوی خواہشات ختم ہو گئی ہیں، دنیا کی آرزو تمہارے دل سے جاتی رہی ہے، جاتی نہیں، وہ کسی نہ کسی رنگ میں باقی رہتی ہے، اور ہمارا نفس ہمیں اس کے حصول کے لیے ابھارتا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس دل میں رب کو رہنا چاہیے تھا، جس دل میں رب کے خیال کو رہنا چاہیے تھا، وہاں دنیاوی خواہش کھلنے لگتی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر احوال کھل جائے، ہماری باطنی آنکھ واہ ہو جائے، رب تعالیٰ ہم پر مہربانی فرما دے اور ہمیں اسرار قدرت کے اندر ایک حد تک جھانکنے کی اجازت دے دے، تو پھر ہمیں حصول دنیا کی خواہشات کو دل سے نکال پھینکنا ہوگا، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا۔ پہلے دل کو میں اور آپ سبھی دل کو خالی کر، نہ کوئی مقام، نہ کوئی عہدہ، نہ دولت، نہ اقتدار، نہ اختیار، یہ کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے ہمارے دل میں جس کی ہم تمنا کرتے رہیں۔ ان سے باہر نکلنا ہوگا، اور تو اور دنیا تو ایک طرف رہ گئی، اگر ہمارے دل میں کہیں روحانی مقامات حاصل کرنے کی خواہش بلنے لگی تو کچھ نہ حاصل ہوا۔ پھر اگر ہمارے اندر مشاہدے کی خواہش پیدا ہو گئی کہ ہمیں مشاہدات ہو جائیں تو کچھ نہ حاصل ہوا۔ تو دل کو ہمیں خواہشات سے بالکل، چاہے وہ روحانی اور خاص طور پہ دنیاوی، ان سے ہمیں باہر نکل جانا ہوگا۔ رب تعالیٰ نے اولاد کو آزمائش ایسی نہیں کہا، حتیٰ کہ ہمیں اولاد کے معاملے میں بھی اپنی جذبات کو رب کے ارادوں کے ماتحت کر دینا ہوتا ہے۔ رب کے حضور تو ہم گڑگڑاتے ہیں، رب کے حضور دعا کرنی چاہیے ہمیں، لیکن خواہش نہیں بنا لیں اسے، اس کو زندگی کا مقصد نہ بن جائے گی کہ ہم اسی خیال میں گم رہنے لگیں کہ ہماری اولاد کی شادی ہو جائے، ہماری اولاد کی ترقی ہو جائے، ہماری اولاد امیر ہو جائے، ہماری اولاد کا یہ کام ہو جائے، ہماری اولاد کا وہ کام ہو جائے۔ اس سے نکل جانا پڑے گا۔ صرف رب کے حضور دعا کرتی اس کی یقین کے ساتھ
کہ میں نے اپنے رب کے حضور معاملہ پیش کر دیا. وہ دعائیں سننے والا بھی ہے, دعائیں قبول فرمانے والا بھی ہے. وہ میری حاجات کو پوری کرنے والا ہے, وہ میری خواہشات کو پوری کرنے والا ہے. اس کے حضور درخواست پیش کر دی, اگر میرے حق میں بہتر ہے تو یہ ہو جائے گا, اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس خواہش سے بچا لے. نہ صرف ہمیں روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے, اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے, اللہ کی دوستی حاصل ہوتی ہے, بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے وہ مقام عطا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے اس پر رشک کرتے ہیں. یہ کسی صاحب نے بارسلونا سے ایک سوال بھیجا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ نماز کے دوران نظر پاؤں کے انگوٹھے پر ہو, تو میری دوران نماز انگوٹھوں پر نظر رکھنے میں دشواری ہے, انگوٹھے نظر ہی نہیں آتے. اب اس سلسلے میں یتیم انسان کیا عرض کر پاؤں گا. اگر میں نے اینک نہ لگائی ہو تو انگوٹھے مجھے بھی دکھائی نہیں دیتے, اینک سے نظر آ جاتے ہیں. یہی عرض کر پاؤں گا. حضور بات یہ ہے کہ دعاؤں پر اس طرح رلائے نہ کیجیے کہ سبسٹیوٹ بن جائیں ہماری کوششوں اور ایفرٹ کی. میں اسی محفل میں بارہا ایک چیز عرض کر چکا, متعدد بار یہ عرض کی, یہ عالم الاسباب ہے, سبھی جانتے ہیں. یہاں ہر چیز کا ایک سبب ہے, کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے. یہ ہر چیز کا ایک سبب ہے. اسباب پیدا کرنے والا رب تعالیٰ ہے, لیکن کوشش ہمیں کرنا ہے, کوشش ہم پر فرض ہے. اگر میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے انگوٹھے, داہنے پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن نظر آ جائے اور وہ دکھائی نہیں دیتا, تو پھر مجھے چھوڑ دینا چاہیے. کوشش جاری رکھنی چاہیے, خیال چھوڑ دینا چاہیے. اس میں کوئی مصلحت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میری یہ کوشش کامیاب نہیں ہو رہی, اس کے بغیر ہی صحیح. یہ رویہ فقیر کا رویہ ہے. کوشش کر لی, نتیجہ حسب منشا پیدا ہوا, رب تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا. نتیجہ حسب منشا پیدا نہ ہوا تو بھی اللہ کا شکر ادا کر لیا کہ اللہ یقیناً جو میں جس کام کے لیے میں خواہش کر رہا تھا, جس کام کے لیے کوشش کر رہا تھا, اس میں میرے لیے کہیں نقصان تھا اور تو نے مجھے اس نقصان سے بچا لیا. اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. دل سے ملال نکل جاتا ہے, جو ذہن پر بوجھ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ رویہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تھا. تو آپ پاؤں کے انگوٹھوں کو دیکھنے کی کوشش ضرور کیجیے, لیکن اگر دکھائی نہیں دیتے تو اس کو یوں ہی یہ سمجھ لیجیے کہ رب یوں ہی چاہتا ہے. آپ لکھ دیتے ہیں بات کرنے کی. وہ ملال اور وہ تردد جو پیدا ہو رہا ہے طبیعت میں, وہ ختم ہو گیا. یہ عالمی کے سامنے مجھ سے یہ چیز منسوخ کر دی
حالانکہ اتنی اونچی بات میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اتنی اونچی بات کہنے کے لیے انسان کو بہت بلند مرتبے تک جانا ہوتا ہے. ابھی کسی مرتبے کی پہلی سیڑھی پر پہنچ نہیں کر پایا. اگر کسی ولی اللہ کو محض نظر کر کے کسی کو ولایت کے مقام پر پہنچانے یا دل کی کیفیات بدلنے کا اختیار ہوتا تو اس کی مخلوق خدا سے محبت کا تقاضا یہ ہوتا کہ وہ اپنے پاس آنے والے تمام عقیدت مندوں کو اس نظر سے ولی اللہ کرنے کا. اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے بھائی کہ اگر کسی ولی اللہ کے پاس، کسی انسان کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ محض ایک نظر ڈالنے سے اپنے قلب کو بدل ڈالے، تو وہ دوسروں پر نظر ڈالنے سے پہلے تو اپنے ہی قلب پر نظر ڈالے گا. تو اپنے آپ کو کیوں نہ وہ بدل ڈالے پہلے. یہ معاملات سب رب کے اختیار کی ہیں. ہمیں اپنے عقائد کو تھوڑا سا درست کرنا ہوگا. ہمیں ان فینٹیسیز سے باہر نکلنا ہوگا، ان افسانوی باتوں سے باہر نکلنا ہوگا جو ہم نے کتابیں پڑھ کے، روایات کو سن کے اپنے دل میں خیال قائم کیے ہوئے ہیں کہ ولی اللہ کیا ہوتا ہے. میں پورے یقین سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ولی اللہ مجھ جیسے گناہگار سے بھی زیادہ محتاج رب ہوتا ہے. گناہگار تو اپنی لا علمی میں باوسعت رب تعالیٰ کے ساتھ بہت کچھ عرض کر دیتا ہے، اور رب تعالیٰ بھی اس کو ٹال دیتا ہے کہ گناہگار ہے. لا علمی میں یہ بات کہہ رہا ہے. لیکن جو ولی اللہ ہے وہ صاحب علم بھی ہے. جو صاحب علم ہے وہ گرچہ پوری طرح تو نہیں لیکن ایک ہلکی سی جھلک ضرور جانتا ہے کہ رب کی عظمت کیا ہے. تو رب کے حضور بڑا محتاط ہوتا ہے، بڑی احتیاط کرتا ہے. وہ کوئی ایسی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو غلطی آگ میں ڈال دیں یا اس کو دنیا بھر کی حکومت کا لالچ دے دیں. جہاں وہ یہ سمجھ لے کہ یہ ایسی چیز ہے جو رب جب چاہے گا کر دے گا، جب نہیں چاہے گا نہیں کرے گا. تو صاحب علم ہونے کے لیے، ولی اللہ ہونے کے لیے بہت سی شرائط ہیں. ولی اللہ کے پاس صرف ایک اختیار ہے جو رب نے اسے عطا کر دیا کہ رب نے جب اس شخص کو ایک علم عطا کر دیا تو اس کی اپنی ملکیت ہو گیا. وہ چاہے تو وہ علم بطور عطا دوسرے کو دے دے، لیکن وہ کس کام کا؟ وقتی طور پر تو ملے گا وہ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہوتا چلا جائے گا اور ایک وقت آئے گا زیرو ہو جائے گا. انسان پھر وہی بیک ٹو اسکوائر ون چلا گیا. وہ کس کام کا؟ تو اگر ولی اللہ یا کوئی فقیر ایسی عطا کرے بھی تو انسان معذرت کر لے کہ نہیں صاحب میں خود اسے کمانا چاہتا ہوں، آپ صرف مجھے گائیڈ کر دیجیے. یہ حصول علم میری محنت سے آنا چاہیے، آپ صرف گائیڈنس پرووائڈ کر دیجیے، میری رہنمائی کرتے چلے آئیے. تو انسان جب اپنی محنت سے وہ علم کمائے گا، اس میں وقت لگتا ہے. ماں کی گود سے لے کر قبر تک حصول علم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس میں کہیں بریک نہیں ہے. لیکن جہاں مرشد نے محنت کر کے آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو پرائمری اسکول کی کلاس 1 میں داخل کرا دیا، تو مرشد سے
گائیڈنس تو لے لیجیے اسی طرح جس طرح آپ ٹیکسٹ بک سے گائیڈنس لیتے ہیں، یا اصولی طور پر لینی چاہیے گائیڈنس ٹیکسٹ بک سے. اپلائی ہم اپنا مائنڈ کریں، ٹیکسٹ بکس میں مختلف تھیوریز کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں، رٹیں نہیں، کیونکہ رٹی ہوئی چیز بھول جائے گی کچھ عرصے کے بعد. تو اگر ہم نے وہ تھیوری سمجھ لی اور اس کو پھر اپلائی کرنا شروع کیا تو ہم آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس کی فہرست میں چلے جائیں گے. تو اسی طرح اس راہ میں اگر مرشد عطا کرنا بھی چاہے خوش ہو کر آپ کے ساتھ، تو انسان اگر معذرت کر لے کہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ عطا کرنا چاہیے، لیکن آپ مجھے انگلی پکڑ کے اس راہ پہ چڑھا دیجیے اور مجھے گائیڈ کرتے رہیے، محنت میں کر لوں گا. تو وقت تو لمبا لگے گا لیکن انسان اس راہ پر چلتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ جو افسانوی باتیں ہیں کہ کوئی شخص مرشد کے پاس گیا اور اس نے ایک نظر ڈالی تو وہ ڈاکو سے ولی اللہ ہو گیا، ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ محاورتاً تو ہوتا ہے. وہ یہ کہ ڈاکو کسی فقیر کے پاس گیا، اس سے ملا، 2 منٹ وہاں بیٹھا تو اس کا قلب تبدیل ہو گیا کہ وہ ڈاکے کے خلاف، ڈاکہ زنی کے خلاف اس کے دل میں نفرت آ گئی اور اسے ڈاکے چھوڑ دیے. ڈاکے چھوڑنے کے بعد جب وہ اللہ کی طرف راغب ہوا تو چونکہ وہ بائی چوائس ہوا ہے تو اس میں افساس بھی ہے، اس میں شدت بھی ہے. تو پھر وہ نیکی کی راہ پر بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہے، اور جب وہ نیکی کی راہ پر بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے. تو یوں وہ محاورتاً کہا گیا کہ ایک نگاہ ڈالی اور انسان کی کیفیت بدل ڈالی، کچھ ڈاکو سے ولی اللہ ہو گیا، چور سے ولی اللہ ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ لمحوں میں ولی اللہ بنا، ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ حقوق اللہ الحمدللہ پاکستان میں کافی زیادہ اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور تقریباً 110% میرے خیال ہوں گے جو کہ حقوق اللہ، لیکن حقوق العباد کی طرف 5% بھی نہیں ہے. اور اگر کیا اس وقت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے حقوق العباد کی طرف، اور اگر ہم حقوق العباد ادا کر رہے ہیں تو کیا اس ذریعے بھی روحانیت صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے سے ہے یا لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے بھی مل سکتی ہے؟ جو میں نے فیل کیا، ریلائز کیا کہ اللہ کی طرف کافی تنظیمیں، کافی عالم، مولانا، مسجدیں اور لوگ کافی ماشاءاللہ جا رہے ہیں نماز کی طرف ہیں، لیکن وہ لوگوں کے حقوق کے لیے کوئی بھی نہیں فوکس کر رہا، کنسنٹریٹ کر رہا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں اگر آپ مجھے ولایت اس طرح دلا دیں کہ میں حقوق العباد آئی پریفرڈ ہے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے، آسانی کے لیے آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ولایت سے مراد یہ ہے اللہ کی دوستی. ولی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دوست. رب تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اپنا دوست رکھتا ہے جو اس کی بندگی کرتے ہیں، جو اس کی اطاعت کرتے ہیں. اور ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اطاعت سلیکٹو نہیں ہوتی. اطاعت نام ہے ٹوٹل سبمیشن کا، کہ جو کچھ رب تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا کہ ہم اس کے بندے اس ڈھب پر اپنی دنیاوی زندگی گزاریں، تو جب ہم رب تعالیٰ کی اس سیٹ کیے ہوئے پیٹرن پر
اس ڈیزائن پر جو رب نے ہمارے لیے پسند فرمایا زندگی کا، اس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہوتے ہیں تو وہ اطاعت کہلائے گی، وہ بندگی کہلائے گی۔ اور رب تعالیٰ نے صرف ہم پر حقوق اللہ فرض نہیں کیے ہیں بلکہ حقوق العباد بھی فرض کیے ہیں۔ حقوق اللہ کی قضا موجود ہے لیکن حقوق العباد کی قضا نہیں ہے۔ حقوق العباد کو عین اسی وقت جب وہ ڈیو ہیں ان کو ادا ہونا ہے، ورنہ دوبارہ وہ موقع ہاتھ نہیں آتا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے دوست ہو جائیں، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ رب کی دوستی ملے گی اپنے اندر انٹلیکچوئل آنیسٹی پیدا کرنے سے، سوچ کی دوست، پاکیزگی۔ جب ہم سوچ میں پاکیزگی لے آتے ہیں، پازیٹیو سوچ ہو جاتی ہے ہماری۔ پازیٹیو سوچ سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی ایسے کام کی سوچتے ہی نہیں جس سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ہم صرف وہ سوچتے ہیں جس کے لیے رب تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے۔ یہ دونوں ہی باتیں ہیں، ان دونوں میں سے ایک کو اپنانے سے کام نہیں بنتا۔ اپنے آپ کو روک لینا ہوگا اس سوچ سے جو اس کام کی ہو جس سے رب نے منع کیا ہے، اور اپنے آپ کو ہم راغب کریں اس سوچ کے لیے جس کام کو رب تعالیٰ نے کرنے کو کہا۔ تو یہ انٹلیکچوئل آنیسٹی ہو جائے گی، یہ سوچ کی پاکیزگی ہو جائے گی۔ اب اس سوچ کی پاکیزگی کے بعد ہم حقوق اللہ اگر پورے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حقوق العباد کو بیونڈ کال آف ڈیوٹی پورا کرتے ہیں، یہ اس میں بہت اہم نقطہ ہو جائے گا کہ ہم حقوق العباد کو بیونڈ کال آف ڈیوٹی پورا کریں۔ جیسے میں نے یہاں ایک زمانے میں عرض کیا تھا کہ ہم میں سے جو صاحبان انصاف کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر جگہ بیٹھ کے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں تو ہمیشہ انصاف کی بات کرتا ہوں، حق کی بات کرتا ہوں، جبکہ یہ کوئی فخر کی بات ہی نہیں ہے کہ میں انصاف کی بات کروں یا میں حق کی بات کروں۔ وہ تو میں نے صرف اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے۔ ہاں البتہ اگر میں اس سے بیونڈ چلا جاؤں تو وہ بیونڈ کال آف ڈیوٹی ہو جائے گا۔ میں انصاف سے کام لیتا ہوں، میں اپنی ڈیوٹی پورے کر رہا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھ پر وہ فرض کیا ہے، لیکن اگر میں ایثار سے کام لے رہا ہوں تو بیونڈ کال آف ڈیوٹی ہو جائے گا، اس کا اجر بہت ہے۔ اگر میں اس سے بھی ایک قدم آگے چلا جاؤں اور ایثار کی بجائے قربانی سے کام لے لوں، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ تو حقوق العباد میں اگر ہم یہ چاہیں کہ رب ہمیں اپنا دوست کر لے تو حقوق العباد میں ہمیں بیونڈ کال آف ڈیوٹی جانا پڑے گا۔ تو جب یہ تینوں چیزوں کو ہم کمبائن کر لیں گے، سوچ کی پاکیزگی، حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی بیونڈ کال آف ڈیوٹی، تو پھر کہیں جا کے رب کی دوستی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ سوچنا کہ ہم ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پوری کر لیں تو اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے گی، یہ میرے خیال میں خاصا کار محال ہوگا، مشکل کام ہے۔ باقی رب تعالیٰ تو مالک ہے، وہ کسی کو بھی اپنا دوست بنا لے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ وہ مالک کل ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، قدرت کاملہ کا مالک ہے، کون پوچھے گا اس سے؟ وہ مالک ہے، لیکن
ایک جنرل فارمولا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ صاحب نے دوسرا سوال پوچھا ہے، میرے حوالے سے فرمایا ہے کہ میں نے کہیں کہا کہ اگر تم بابا فرید کے مزار اقدس پر آئے ہوئے اس مجذوب کی بات مان لیتے تو تم بھی مجذوب ہو جاتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ پھر تم جس کی طرف دیکھتے ہو مجذوب ہو جاتا. اگر کوئی سالک کسی مجذوب کے کہنے پر اس کے لیے دعا کر دے تو سالک کا علم سلب ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے سختی سے ایک بات نہ صرف فرماتے تھے بلکہ اس پہ عمل بھی کرتے تھے کہ وہ اس قسم کی باتیں عام لوگوں کے سامنے کرتے نہیں تھے. ہم یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر آپ نیوکلیر تھیوری کسی کلاس 5 اسٹوڈنٹ کے سامنے بیان کر دیں تو وہ اس میں سے کچھ نقطے چن کر آپ سے بحث شروع کر دے گا، اس لیے کہ وہ اس کو کمپریہینڈ کر ہی نہیں پا رہا. یہ جو سوال ہے یہ انسان جب روحانیت کے ایک مقام پر چلا جائے، علم کے ایک خاص مقام پر چلا جائے، تو پھر اگر ایسی کیفیات ہو جائیں تو نتیجہ یہی برآمد ہوں گے جو میں نے عرض کیا ہے. اگر مجھے راہ چلتے ہوئے کوئی روک لے پسٹل پوائنٹ پر کہ جیب میں جو کچھ ہے وہ دے دو، تو جب میں اس کے سامنے خالی جیب میں الٹ کے رکھ دوں کہ یہ ہے، تو وہ جاتا ہوا بیچارہ کچھ مجھ سے لے جانے کے بجائے 10 روپے دے جائے گا کہ یہ روٹی کھا لینا جاؤ. لیکن اگر کسی صاحب مال کو وہ روک لے تو اس سے اسے وصول ہو جائے گا. تو اگر مجھ جیسے بندے کو کوئی مجذوب پکڑ لے اور مجھے کہے کہ لو آسمان کی طرف دیکھو اور پڑھو، تو لاکھ پڑھتا ہوں، مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے. لیکن اگر کوئی صاحب علم ہے اس کو مجذوب پڑھا دے اور وہ پڑھ لے تو اس پر کیفیات تاری ہو جائیں گی اس مجذوب کی جس نے اسے پڑھایا، تو حالت جذب میں چلا جائے گا. لیکن بنیاد یاد رکھیے کہ اس کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے. میری طرح بھٹن ننگا نہ ہو ورنہ وہ کوئی مجذوب پلے سے دے کے ہی جائے گا کہ لو روٹی کھا لینا، تم تو بہت ہی غریب ہو. اس میں انہوں نے آخری لائن میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی نہیں، وہ پہلے سنانی چاہیے تھی. تو انسان نے فرمایا کہ میری عقل کے مطابق پوائنٹ نمبر 1 جو آپ نے کہا اور پوائنٹ نمبر 2 دونوں باتوں میں تضاد ہے. وہ میں نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ فرق ایک جگہ ہے جس کو ہم اگنور کر دیا ہے اس کو سمجھتے ہوئے کہ بنیاد یہ ہے کہ جو راہزن ہے وہ کسی صاحب مال کو روکے، مجھ جیسے بھوکے ننگے آدمی کو نہ روک لے تو وہ لے اڑے گا. اور اسی طرح کسی کو مالا مال کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ مجھے ایسے غربت کے مارے ہوئے شخص کو آپ 1000 روپے دے دیجئے تو میں مال مال نہیں ہوں گا. یہ ضرور ہے کہ میرے گھر کا چولہا چند دن چل جائے گا. لیکن اگر کسی مالدار شخص کو کچھ مال آپ دے دیں تو اس کے مال میں اضافہ ہو جائے گا. تو بنیاد وہاں ہے کہ آدمی کے پاس پہلے سے کچھ موجود ہو. تو اگر اس
تناظر میں دیکھیں گے تو تضاد دکھائی نہیں دے گا، پھر کلیئر ہو جائے گی بات۔ اس کی وضاحت فرما لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا اور وہ نور اس مدت سیر کرتا رہا۔ تو جب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس کے علاوہ کچھ تھا نہیں تو وہ نور آپ کا سیر کہاں کرتا رہا؟ بات یہ ہے کہ انسانی یا بلکہ یوں کہیے کہ کسی بھی جاندار کے وجود میں آنے سے پہلے، کسی بھی انسان کے وجود میں آنے سے پہلے جو سب سے اولین روح تخلیق ہوئی رب تعالیٰ کے نور سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ لیکن یہ فضائے وسیع تو موجود تھی، جہاں فرشتے تھے، جنات بھی تھے، تو وہ بھی تو اسی فضائے وسیع میں تھے۔ تو اسی فضائے وسیع کی سیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر انٹلیکچوئل الائنس کی جو آپ نے فرمایا، ایز این آبجیکٹو اگر کوئی آدمی اس کو اپنی منظر بنا لیتا ہے، سر اس میں آپ اپنی طرف سے جو فرسٹ سجیشن ہے کہ اس کی شروعات کہاں سے کیے جائے، ویری ویری بیسک 2-3 پوائنٹس بتا دیجیے۔ نہایت آسان چیز کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہی بنیاد فراہم کر دی گی ہر چیز کی۔ انسان میں انٹلیکچوئل آنیسٹی آتی چلی جائے گی۔ انسان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کو دعا کے واسطے میرے حوالے سے کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ انسان کو دعا کے واسطے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ 1-2 دفعہ تو آپ نے اپنے سامعین کو جذباتی انداز میں منع بھی کیا۔ میری ناک شکل یہ کہتی ہے کہ جب کوئی کام روکنا مقصود ہو تو اس کام کے مواقع روکنے ہوں گے، یعنی اگر دعا کرنے والے والا کام نہیں کریں گے تو لوگ خود بخود اس کام سے رک جائیں گے اور اپنے لیے خود دعا کو ترجیح دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے دعا، تعویذ یا دم کا کام لینا چاہتا ہے، جیسے اللہ پاک اولیاء کرام میں خوشبو پھیلا دیتا ہے۔ تو پھر کیا اللہ کے نزدیک خود دعا کرنے کی بجائے اولیاء سے دعا کروانا زیادہ پسندیدہ عمل نہ ہوا؟ اس کی وضاحت کر دیں۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ دوسرے سے دعا کرانا سنت ہے، اس میں دعا ضرور کرانی چاہیے دوسرے سے، یہ بات طے ہے۔ اب اس سے آگے کی بات کر لیجیے آپ کہ کسی شخص کو یہ سمجھنا کہ اس کی دعا رد نہیں ہو سکتی، کسی شخص کے پاس جا کے گھنٹوں انتظار میں بیٹھنا کہ کب میری باری آئے اور میں کب اس سے دعا کراؤں، کسی شخص کو ایسے مقام پر جا بٹھانا کہ اس کی زبان سے کہی ہوئی بات پتھر کی لکیر ہے یہ پوری ہو جاتی ہے، اس میں اور دعا کرانے کی جو سنت میں نے عرض کی اس میں بہت فرق ہے۔ جس بات سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے پاس دعا کے لیے کیوں جائیں، وہ بات میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، گرچہ یہاں بہت مرتبہ ہوئی ہے، کہ میرا رب کے ساتھ ایسا رشتہ کیوں نہ ہو، میں رب کے ساتھ وہ رشتہ قائم کیوں نہ کروں جہاں میرے دل میں یہ یقین ہو پورا کہ میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ اپنے کسی بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، وہ اپنے کسی بندے
کو اس مقام پر نہیں لے جاتا کہ اس کی دعائیں سننا بند کر دے. تو جب میرا رب اتنا مہربان ہے تو میں جب چاہے اس کے حضور اس کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹا دوں, اس کا دروازے پہ نوک کر دوں کہ یا باری تعالیٰ میرا یہ کام ہے, تو مہربانی فرما کام کر دے. اور اگر کہیں سر راہ کوئی مل گیا مجھے نیک بندہ, کوئی دوسرا مسلمان مل گیا, تو میں اس سے کہہ دوں کہ بھائی اپنے لیے دعا کرو تو مجھے بھی دعا میں یاد رکھ لینا. اب اس بات میں اور اس میں کہ مجھے یہ اگر پتہ چلے کہ حسن ابدال کی چوٹی پر بیٹھا ہوا ایک فقیر وہ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے اور اسی دعا اللہ سن لیتا ہے, اور میں لاہور سے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر حسن ابدال جاؤں اور پھر اس پہاڑی پر 1000 فٹ مشکل سے چڑھوں اور وہاں جا کے اس بندے کے انتظار میں گھنٹوں بیٹھوں, صرف اس لیے کہ وہ رب اس کی دعا رد نہیں کرتا ہے. بھائی رب سب کا ہے, آپ جیسے نیک لوگوں کا بھی ہے اور مجھ جیسے گناہگار کا بھی ہے. وہ اپنے ہر بندے کی دعا سنتا ہے, قبول فرماتا ہے. یہ ضرور ہے نیک بندے ہیں, ان سے دعا کے لیے کہہ دینا چاہیے, لیکن ان کو ایک خاص مقام نہ دیں کہ ان کی بات کہیں بھی بات رد نہیں ہوتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب مالک ہے, اس کائنات کو رب چلاتا ہے, وہ بندہ نہیں چلا رہا بیٹھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی گریٹر اسکیم آف افیئرس کے اندر جو چیز فٹ ہوتی ہے رب تعالیٰ وہ دعا ہر ایک کی سن لے گا. کیا آپ کے ایسے بہت سے کام نہیں ہوئے جس کے لیے آپ نے کسی سے دعا نہیں کرائی؟ اور کیا آپ کے ایسے بہت سے کام نہیں ہوئے جس کے لیے آپ نے بہت دعائیں کرائیں؟ تو ہم جب بھی کسی بات کو اس کے ظاہری الفاظ سے لیں گے تو کنفیوژن پیدا ہو جائے گی. اگر بات کی روح پر نظر رکھیں ہم ہمیشہ تو کنفیوژن عام طور پر پیدا نہیں ہوتی. یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے. دعا کرانی چاہیے, دعا کرانا سنت ہے, لیکن دوسرے کو یہ مقام نہ دیں کہ اس کی کوئی دعا ایسی نہیں جو پوری نہ ہو, اس کی زبان سے نکلا ہوا کوئی ایسا لفظ نہیں جو رد نہ ہو. ایسا نہیں ہے. رب اپنی مرضی کا مالک ہے, وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کسی کی دعا کب پورا کرنا ہے. کون سی دعا جو انسان مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے, کون سی دعا کے نتیجے میں اگر وہ پوری ہو گئی تو اس انسان کو نقصان کا احتمال ہے. تو رب تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں ایسی پوری نہیں کرتا بلکہ اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے کسی اور کام کی صورت میں کسی اور جگہ پر. شاہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال پلیز. شاہ صاحب جب میں سجدے میں ہوتا ہوں یا رکوع میں ہوتا ہوں تو سبحان اللہ العظیم سبحان رب الاعلی یہ پڑھتا ہوں, تو شاہ صاحب جو میرا مائنڈ ہے اور فوکس میں نے انگوٹھے کی بجائے میرے ذہن میں تو میرے اپنے مسائل, دوسرے مسائل, لوگوں کے مسائل یہ آ رہے ہوتے ہیں, یا اللہ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے, یا میں خانہ کعبہ پہنچا ہوتا ہوں. تو واٹ شوڈ آئی ڈو؟ تو میں پچھلے سال ویسے میں بھی بارسلونا گیا ہوا تھا تو شاہ صاحب میں نے بھی کچھ نمازیں وہاں پڑھی, تو میں انگوٹھے کی طرف کیا اب میری نمازوں کا کیا ہوگا if I didn't focus at that spot؟ دیکھیے یہ داہنے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن کو غور سے دیکھے جانے کا جس موقع پر بات کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ کسی صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے میرے خیالات بھٹکتے ہیں یا مجھ پہ خیالات کی یلغار ہوتی ہے, میں نماز میں اس خوشبو خضوع کے ساتھ اس کو ادا نہیں کر پاتا جس سے کرنا چاہیے. تو ایسا کوئی طریقہ بتا دیں کہ یہ خیالات کی یلغار نہ ہوا کرے.
اس کے جواب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر کسی شخص کی نماز کی ادائیگی کے دوران خیالات کی جلغار ہوتی ہے بہت، وہ پوری طرح تو نہیں رک پائے گی، لیکن اس سے کمی ضرور واقع ہو جائے گی کہ اگر ہم حالت قیام میں اپنے داہنے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن کو دیکھتے رہیں۔ یہ بات ایک کنڈیشنل ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہم نماز کے دوران انگوٹھے کو نہیں دیکھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، یہ غلط ہو جائے گا۔ ہم بات کو اس کے اصل کانٹیکسٹ میں ریڈ کر لیں، وہ باتیں۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ سوچ کی پاکیزگی کے لیے کوئی نسخہ بتائیے، جیسے کوئی وظیفہ وظیفہ ہے یا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ آنیسٹی کے لیے آپ جھوٹ جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، تو اسی طرح سوچ کی پاکیزگی کے لیے اس ضمن میں بات کر رہا ہوں کہ جی ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے یہ سوچ میں پاکیزگی اگر وہ بندہ چاہے بھی تو رہنے نہیں دیتا، تو اس کے لیے کیا؟ بھائی حالات کو ہم اجازت کیوں الزام دیں؟ انعام ہے ہی اس بات کا کہ حالات کے جبر کے تحت جب نفس ہمارا ہمیں اس طرف لے جانے لگے جو پسندیدہ نہیں ہے اور ہم اپنے نفس کے خلاف لڑیں، انعام اسی لڑائی کا ہے، اس لڑائی کو جیتنے کا انعام ہے۔ اگر حالات ایسے نہ ہوں تو پھر ہمیں نفس سے لڑنا نہیں پڑے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیجیے کہ یہ فرشتے ہیں جن کے ارد گرد کا ماحول ایسا ہے کہ وہ صرف اللہ کی اطاعت پر ہی تو مجبور ہے، اس لیے ان کے لیے نہ کوئی اجر ہے نہ کوئی سزا ہے۔ سزا اور جزا کے نظام سے ہی انسان کے لیے کہ اس کو حالات کے اگینسٹ لڑنا ہے۔ تو یہ پاکیزگی پیدا ہی ہمارے ذہن میں اس وقت ہوگی جب ہم حالات سے لڑنا شروع کر